بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا علی مدد۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جنگ حنین کے بارے میں بتائیں گے، مگر اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل حسین اسٹوڈیو کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے اسے سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں۔ فتح مکہ کے بعد بہت سے قبائل نے اسلام قبول کر لیا، لیکن حوازن اور بنو ثقیف کے قبیلوں نے چند اور قبائل کو ساتھ ملا کر لشکر تیار کیا، مسلمانوں کے خلاف زور آزمائی کے لیے۔ رسول خدا کو جب علم ہوا تو رسول خدا نے ایک صحابی کو بھیجا تصدیق کے لیے۔ انہوں نے تصدیق کی تو آپ نے مسلمانوں کو تیاری کا حکم فرمایا اور 12,000 کا لشکر تیار کیا۔ 10,000 مدنی اور 2,000 مکی فوجیوں کا لشکر تیار ہوا۔ شام کو ایک سوار نے آ کر اطلاع دی کہ بنو حوازن بچوں اور عورتوں اونٹوں کو سمیت نکلے ہیں۔ آپ یہ سن کر مسکرائے اور کہا، یہ انشاءاللہ کہ مسلمانوں کا مال غنیمت ہوگا۔ 10 شوال 8 ہجری کو رسول وادی حنین میں پہنچے۔ وادی حنین مکہ معظمہ سے 30 میل دور واقع ہے۔ آپ نے وادی پہنچنے سے پہلے سحر کے وقت لشکر کو ترتیب دیا اور مہاجرین کا پرچم حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو دیا اور اوس کا پرچم اسد بن عزیر کو دیا اور دوسرے پرچم مختلف قبائل کو دیے۔ 2 زرہ پہنی اور خود سر پر رکھا۔ اس کے بعد دستے نے وادی میں اترنا شروع کیا۔ ابھی وہ اتر ہی رہے تھے کہ اچانک دشمن نے تیروں کی بارش شروع کر دی۔ مسلمانوں کو دشمن کے اچانک حملے کی توقع نہ تھی۔ پھر دشمن اچانک مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے۔ اس طرح مسلمانوں کے دستے میں انتشار پھیل گیا اور مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے۔ جو لوگ پیچھے تھے وہ بھی انہی کے ساتھ ہو گئے۔ رسول خدا چند انصار اور مہاجرین کے ساتھ ثابت قدم رہے اور امیر المومنین علیہ السلام بھی ثابت قدم رہے، جن کے ہمراہ تھوڑے سے صحابہ بھی تھے۔ بھاگنے والے آن حضرت کے سامنے بھاگ رہے تھے اور بالکل پرواہ نہ کرتے تھے۔ جناب عباس سرورد عالم کے خچر کی لگام داہنی طرف سے پکڑے ہوئے تھے اور ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب بائیں طرف سے۔ رسول ندا دے رہے تھے کہ اے گروہ انصار کہاں بھاگ رہے ہو، مگر کوئی سنتا تھا نہ واپس آتا تھا۔ رسول خدا نے حضرت عباس جو کہ بلند قامت اور بلند آواز تھے، ان سے فرمایا کہ ٹیلے پر چڑھ کر بھاگنے والوں کو بلاؤ۔ یہ سن کر عباس اوپر گئے اور بلند آواز سے ندا کی کہ اصحاب سورہ بقرہ میں کہ اصحاب بیت شجرہ کہاں بھاگ گئے ہو، رسول خدا یہاں ہے۔ ادھر انصار نے عباس کی آواز سنی تو واپس آ گئے اور اپنی تلواروں کے نیام توڑ ڈالے اور لبیک کہتے ہوئے حضرت کی طرف بڑھے۔ چنانچہ مسلمانوں نے پلٹ کر حملہ کیا اور جنگ شروع کر دی۔ رسول خدا نے مٹھی بھر مٹی لے کر مشرکین کے منہ پر ماری اور فرمایا کہ ان کے چہرے بگڑ جائیں گے۔ ان کے چہرے بگڑ گئے اور وہ اندھے ہو گئے۔ ان کی تلواریں کند ہو گئیں۔ اس جنگ میں مولا علی علیہ السلام ثابت قدم جمے رہے اور مشرکین سے جنگ کرتے رہے۔ مشرکین بھاگ گئے لیکن مسلمانوں نے لڑتے مرتے ان کا پیچھا کیا۔ چنانچہ بہت سے فوجیوں کو گرفتار کیا اور عورتوں اور بچوں کو پکڑ لیا اور بہت سے مشرکین رسول خدا کی عنایت دیکھ کر مسلمان ہو گئے۔ پھر مشرکین 3 گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ پہلا گروہ طائف اور دوسرا گروہ نخلہ اور تیسرا گروہ اوتاس میں تھا۔ آپ نے اوتاس میں ابو عامر اشعری کو صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ بھیجا۔ وہاں صحابہ نے دشمن کو مار کر تمام مال غنیمت پر قبضہ کر لیا۔ البتہ ابو عامر اشعری اس جماعت میں لڑائی کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ اس کے بعد نخلہ بھاگنے والوں کا پیچھا کیا۔ مسلمانوں نے مشرکین کو قتل کر دیا اور اس کے بعد مال غنیمت جمع کیا۔ اس کے بعد آپ نے طائف کی طرف توجہ کی۔ پھر آپ نے طائف کا محاصرہ کیا۔ 20 دن تک آپ نے محاصرہ کیا لیکن کوئی نتیجہ نہ نکلا، لہٰذا آپ وہاں آئے جہاں مال غنیمت جمع کیا تھا۔ مال غنیمت میں
اونٹ تقریباً 24,000، بکریاں 4,000 اور زیادہ چاندی اور عورتیں اور بچے تھے۔ رسول خدا نے حضرت مسعود کو ان کا نگران مقرر فرمایا ہوا تھا۔ آپ 20 دن کے بعد ایک مقام پر آ کر ٹھہرے اور مال غنیمت تقسیم نہ کیا اور انتظار کیا کہ حوازن توبہ کر کے آ جائیں تو ان کو مال غنیمت واپس کیا جائے گا، لیکن ایسا نہ ہوا، لہٰذا رسول خدا نے مال غنیمت تقسیم فرما دیا۔ آپ نے مکے کے مسلمانوں کو حصہ دیا اور انصار کو نہ دیا۔ سعد بن عبیدہ نے رسول خدا کو کہا کہ انصار کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں دیا اور تعجب کی بات ہے کہ ہماری تلواروں سے بھی خون ٹپک رہا ہے، لیکن مال غنیمت قریش کو دے دیا۔ اس پر رسول خدا نے صرف انصار کو جمع کیا اور فرمایا کہ انصار کے لوگوں، تم نے اپنے دل میں اتنی حقیر سی بات کو لے کر ناراض ہو گئے، کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں کہ تم مال و دولت کے بجائے اپنے دل میں رسول خدا کی محبت لے کر جاؤ گے؟ اور اس ذات کی قسم کہ جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی انصار ہوتا، اور اگر سارے لوگ ایک راہ چلے انصار ایک طرف تو میں انصار کے ساتھ ہوتا۔ اے خدا، انصار پر تو اپنا رحم فرمانا، ان کی نسلوں پر رحم فرمانا۔ یہ سن کر انصار رونے لگے کہ بے شک ہم اپنے ساتھ رسول خدا کی محبت لے کر جا رہے تھے۔ اس کے بعد بنی سعد کے ایک سردار زہیر نے عرض کیا کہ میں باندی اور غلام آزاد کرتا ہوں، لہٰذا سب نے باندی اور غلام آزاد کر دیے۔ اس طرح تمام قیدی آزاد ہو گئے۔ یہ مشرکین کے ساتھ آخری جنگ تھی۔ اس کے بعد عربوں پر مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی۔ عرب میں اسلام مکمل طور پر پھیل چکا تھا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔